السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد کیف پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کی کہانی، یعنی کہ کنڈوں کی نیاز کی کہانی، جسے سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی حالت یہ تھی کہ دن بدن اس پر قرض چڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کر محنت کروں، کام ڈھونڈوں تاکہ ہمارا قرض اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ بس وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر کی جانب نکل گیا۔ دوسرے شہر میں اس نے بہت کام ڈھونڈا، لیکن اس کو کام نہیں ملا، تو اس نے وہی لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر دوں، اس کے بعد اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا، لیکن اس کی بیوی روتی رہتی تھی، دن رات دعا کرتی رہتی تھی۔ جب اس کے گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا کہ میں غریب اور لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دے، میں آپ کے گھر کا کام بھی کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دیجیے گا۔ وزیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو گھر میں رکھ لو اور اس کو نوکروں کا کام سمجھا دو۔ وہ مجبور عورت اس وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینوں میں گزر گئے اور مہینے سال کی طرف بڑھتے گئے، لیکن اس کا شوہر ابھی تک نہ آیا۔ ایک دن عورت جب روتے روتے رات کو سو گئی تو رات کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں آئے، اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، اے لوگوں بتاؤ آج کون سی تاریخ ہے؟ امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ امام نے فرمایا، یاد رکھنا، جو بھی ہمارا چاہنے والا اس دن خلوص دل سے نیاز دلائے اور اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی، وہ نیند سے جاگ گئی۔ اس نے جب دیکھا تو وہ رات 22 رجب کی تھی، اور اس عورت نے صبح اٹھ کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دی اور دعا مانگی۔ یہ عمل ابھی چل ہی رہا تھا، وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور جو اس کا بے وطن شوہر تھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ کلہاڑی جب اس نے درخت پر ماری تو جیسے ہی درخت گرا تو اس کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خزانہ لے کر گھر واپس لوٹ آیا، اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا اس دن نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی اس دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کرتے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی، دور سے دیکھا ایک عالی شان گھر بنا ہوا ہے۔ اپنی کنیز سے اس نے پوچھا کہ اتنا شاندار محل کس کا ہے؟ کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا، اے شہزادی، یہ آپ کی اس کنیز کا گھر ہے جو آپ کے ہاں کچھ دیر تک کام کرتی رہتی تھی۔ شہزادی نے کہا، اتنا بڑا محل اس نے کیسے بنا لیا؟ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ کنیزیں جاتی ہیں اور اس عورت کو بلا کر لے آتی ہیں۔ وہ عورت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا واقعہ ان سب کے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ نیاز کے خواب کو خلوص دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا اس تاریخ کو نیاز کرو، میں نے دل سے نظر و نیاز کی، اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وزیر کی بیوی دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور اس کے بعد یہ میرے سامنے کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی، لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک سے نائب وزیر جو وزیر سے حسد رکھتا تھا اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا، اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح سے نہیں دے پایا۔ نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا نا
یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بس یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ اب تم جاؤ اپنے لیے اور کام ڈھونڈو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا ہی رہا تھا کہ راستے میں دونوں کو بھوک لگ گئی۔ انہوں نے تربوز خریدا، اس تربوز کو اپنے رومال میں باندھ لیا تاکہ کسی ساحل کے کنارے جا کر کھائیں گے۔ اور ادھر جو بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا تھا، شام ہو گئی مگر وہ واپس نہیں آیا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اتنے میں نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر نے جس کو آپ نے نکالا تھا، کہیں اس وزیر نے آپ کے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلا لیا اور کہا جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے سامنے پیش کرو۔ اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ تو اس وزیر نے کہا کہ مجھے کیا معلوم۔ تو سپاہیوں نے اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں رومال میں کچھ بندھا ہوا دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ رومال میں کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا کھولو۔ اس کو جیسے ہی اس کو کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو، صبح ان دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا۔ جب ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ وزیر روتے روتے کہا کہ اچانک ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ اتنے میں وزیر کی بیوی رو کر کہنے لگی کہ برا تم سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے ہمارے یہاں ایک نوکرانی تھی، وہ کل میرے پاس آئی تھی۔ آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری نظر کرو اور پھر دعا مانگو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے لگتا ہے کہ تبھی سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ تو وزیر نے کہا اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تم نے ایمان کی بات پر شک کیا؟ توبہ کرو۔ اور مل کر دونوں میاں بیوی توبہ کرنے لگے اور دونوں نے یہ دعا کر لی، اے میرے اللہ، اگر ہم دونوں کو رہائی مل گئی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کریں گے۔ بس دونوں یہ دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اچانک اس بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل کو آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا میں تو شکار پر گیا تھا۔ بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا پھر یہ سر کس کا تھا؟ جاؤ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلا لاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کی خدمت میں لائے گئے اور انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا اور اس نے کہا آج سے ہر سال میں بھی میری سلطنت جہاں جہاں ہے وہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دی جائے گی۔ اور وزیر کو واپس اپنے عہدے پر قائم کر دیا اور نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ پیارے دوستو، یہ نیاز کرنا 22 رجب کے دن ہی کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اس نیاز کو 15 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 15 رجب کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو، اس کہانی کو آپ لوگ سبھی مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔